السلام علیکم ناظرین، شمال اسکرین پر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم جس موضوع اور ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی۔ تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ علمی یہ ہے کہ دن بدن ہم دیکھتے ہیں اور روز افزوں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، توہین امیز قسم کی باتیں اس کے حوالے سے، گستاخیاں ہوتی ہیں ملک کے اندر قرآن کے حوالے سے، قرآن کے آیتوں کے حوالے سے، اور اس پر احتجاج بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف احتجاج بھی ہوتا ہے ملک کے اندر۔ اداروں کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ جی اس پر فوکس کرے، اور اس قسم کی چیزیں کیونکہ کسی مسلک کے جذبات کو مجروح کرنا یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ملک کے اندر انتشار اور نفرتیں بڑھ رہی ہوتی ہے ان سے، اس لیے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے یہ قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس کی تعریفیں کی ہیں، اور یہ امت کا اولین طبقہ جو ہے جس کے صدقے آج ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، اور انہی مقدس شخصیات کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بھی بنایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ معیار ہے تمام آنے والی انسانیت کے لیے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی طرح وہ ایمان لائے، وہ ایمان اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج ماننے میں بھی وہ دریغ نہیں کرتے، اور وہ اپنے محافل میں، اپنے تقاریر اور اپنے خطبوں کے اندر کل عام اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کے خلاف ادارے جو ہے وہ قدم اٹھائے اور ان کو روکے کہ بھائی کسی کے مقدس شخصیات کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرنا جو شرنگیز ہو یا جو کسی کے جذبات کو مجروح کرنا کے مترادف ہو، تو اس لیے اس پر بین ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کے تعلیمات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اس حوالے سے تو اللہ پاک نے صاف اعلان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک هم المفلحون وغیرہ بہت ساری آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اس میں سے جس کی بھی آپ اقتداء کریں گے تو ہدایت پائیں گے، کیونکہ وہ سارے ہدایت یافتہ ہے اور اللہ کے ہاں محفوظ اور معجور ہے۔ تو اس حوالے سے ہم گفتگو آپ سے کریں گے، اور ہم مفتی حسین معاویہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لائن پہ لیتے ہیں اس کو، اگر وہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ جائے تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج کل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہے ملک کے اندر، یہ ایمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں اور ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ ملک کے اندر اس سے انتشار اور نفرتیں بڑھ رہی ہوتی، انتشار کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہم سب کو بڑے حوصلے کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور خاص کر کے جہاں جہاں یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس حوالے سے پھر اس کے خلاف اداروں تک اطلاع دے دینی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مولانا حسین معاویہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر، ٹھیک ہو؟ اللہ کرم شکر ہے۔ اچھا سر، آپ نے سنا ہوگا شروع میں پروگرام کے کہ موضوع ہمارا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام چونکہ مقدس شخصیات اور ایمان کا حصہ ہے، قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ان کے فضائل اور تعریف موجود ہے،
تو اس کے بغیر تو ایمان بھی نامکمل ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، کلمہ ملا۔ تو آج اگر اس کے خلاف کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کسی کی تقریر میں، کسی کے خطاب میں، کسی کے تحریر میں، کسی کے جلسے میں، تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اداروں تک بات یہ پہنچانی چاہیے، اداروں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ جی مولانا، میں نہایت ہی دکھ اور کرب کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس سرزمین میں اگر مقدس ہستیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو یہ کسی ایک فرد یا مکتبہ فکر کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان پر حملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں۔ ان کی عزت و حرمت کا تحفظ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ میں ریاستی اداروں سے، حکومت وقت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز اور فوری کارروائی کی جائے تاکہ کسی کو بھی مذہبی جذبات مجروح کرنے کی جرت نہ ہو۔ ساتھ ہی میں عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے رد عمل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، قانون کو ہاتھ لینے میں سے گریز کریں، اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے اتحاد، اخوت اور کا عملی مظاہرہ کریں۔ دشمن عناصر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں تقسیم ہوں، لیکن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امن، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کوئی اس طرح کی گستاخی ہوتی ہے یا کوئی اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے، ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ رہا ہو کر باہر آ جاتا ہے، اس کے خلاف پھر باقاعدہ کوئی اس طرح کارروائی عمل میں نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ افسوس والی بات یہ ہے کہ اگر میری یا آپ کی، یعنی ہم عام انسان ہیں، کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا 5 سال ہے یا 10 سال ہے، لیکن یہ ہماری عدالتوں میں یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس پہ ایک ناموس صحابہ بل بھی پاس ہوا تھا کہ مقدس ہستیاں خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا صرف 3 سال رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک بل پاس ہوا، آخر میں جا کر صدر صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیا، وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو یہ کافی حد تک یہ چیزیں رک جاتی۔ اس میں ہمارے گویا کہ عدالتی نظام، اور میں یہی کہوں گا کہ ادارے اور عدالتیں کمزوریاں کی وجہ سے یہ گستاخیاں بڑھتی جا رہے ہیں۔ اگر بر وقت گستاخوں کو سزا دی جائے اور جب سزا دینے کے بعد یہ اس پر عمل نافذ کیا جائے تو یہ کام آگے نہیں بڑھیں گے، دوبارہ گستاخی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ لائن پہ آ کر اور اس مقدس موضوع پر آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، بہت شکریہ آپ کا سر۔ جزاک اللہ۔ اچھا ناظرین، لائن پر مولانا حسین معاویہ صاحب ہم نے ان کو لیا تھا اور اس کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ چونکہ قرآن مجید ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اسی طرح ازواج مطہرات امہات المؤمنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے جتنے بھی ہے، یہ اس کے ساتھ ہمارے ایک عقیدت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ تو اس تمام حضرات کے حوالے سے اگر معمولی کوئی سوچے بھی گستاخی کے حوالے سے، توہین کے حوالے سے، تو وہ بالکل اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ سارے مقدس شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے کہ یہ میرے جو نبی کے صحابہ ہے ان سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، اور اس کے لیے میں نے
جنت الاٹ کر دیا ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، آپ کے اسوہ حسنہ کی طرف دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کر کے دور رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں پر اس قسم کی چیز کا کوئی مرتکب ہو یا ارتکاب کرے تو فوراً اداروں کو مطلع کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔